بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ حضرات کو اور آپ کے جو معلم ہیں ان سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے. مجھے یقین بھی نہیں تھا اور امید بھی نہیں تھی کہ ہم اس درجے تک پہنچیں گے، لیکن آپ کی جو معلمہ ہیں ان کی انتھک محنت ہے، وہ بہت کثرت سے محنت ہے ماشاءاللہ. اور میں کیا بتاؤں کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے سورہ بقرہ کو یاد کرنے کے لیے. یہ صرف سورہ بقرہ نہیں ہے بلکہ سمجھ لیں قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے. سورہ بقرہ یاد کرنا قرآن مجید کو حفظ کرنے کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. پہلے سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ تبارک الذی، اما پارا، اس طریقے سے آپ حضرات نے یاد کیا ہے. اور ابھی جو سورہ بقرہ پہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی ہے. حافظ و قرآن کے بہت سے فضائل ہیں، میں ان سب فضائل کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس نمبر ایک تو اتنا وقت نہیں ہے، مجھے بھی نکلنا ہے مسجد کے لیے. دوسرا آپ حضرات کے سبق کے لیے میں زیادہ مخل نہیں بننا چاہتا. سورہ بقرہ کی فضیلت آپ کو معلمہ نے کل یہ حدیث بھی سنائی تھے. اس کا اصل مقصد جو ہمارا اس کو شروع کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے مصلے ویران ہو چکے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں. پہلے مسجدوں کے اندر جا بجا نمازی ہوتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور مسجدیں آباد رہا کرتی تھیں. آج کل مولوی صاحب بین ناطینہ قلو اللہ کا ٹھیکہ اٹھا کے آئے ہوتے ہیں، والعصر اور ان ناطینہ پڑھ کے جان چھڑاتے ہیں کہ چلو جی بس ہو گئی. نہ معلوم ہوتا ہے طوال مفصل کیا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے قصار مفصل کیا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے اوساط مفصل کیا ہے. قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل کہتے ہیں. طوال مفصل کہتے ہیں 40 سے زیادہ آیات پڑھنے کو کہتے ہیں طوال مفصل. میں ایک دوسری سلائیڈ لوں گا اس میں تاکہ آپ حضرات کو بعد میں سمجھا سکوں. تھوڑا سا لکھ کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جی طوال مفصل ہوتا ہے ایک رکعت میں 30 سے 40 آیات پڑھنا. ٹھیک، یہ طوال مفصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصل تو سورہ حجرات سے لے کر سورہ مطففین تک جاتا ہے. یہ اسی کے آگے پیچھے جاتا ہے. یہ ہوتا ہے طوال مفصل. ٹھیک ہے جی. پھر اوساط مفصل ہوتا ہے 20 سے 30 آیات. ٹھیک ہے. اور قصار مفصل ہوتا ہے 7 سے 10 آیتیں. ٹھیک ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا، بلکہ 3 سے 10 آیات. ٹھیک ہے. یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جیسی صورتیں وہ قصار مفصل میں آتی ہیں. قل هو اللہ جیسی صورتیں قصار مفصل میں آتی ہیں. انا اعطینا جیسی صورتیں قصار مفصل میں آتی ہیں. اب
فجر، ظہر میں طوال مفصل سے پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھنا سنت ہے، اور عصر اور مغرب میں قصار مفصل، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ پتہ نہیں آپ کو لکھا ہوا صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح سمجھ سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ طوال مفصل، طوال مفصل، ٹھیک ہے، 30 سے 40 آیتیں، یہ اس سے اوپر، ٹھیک ہے، 30 سے 40 آیتیں طوال مفصل، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے فجر اور عشاء، فجر اور ظہر، اس میں قصار طوال مفصل پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اوساط مفصل ہوتی ہے 20 سے 30 آیتیں، 20 سے 30 آیتیں، ٹھیک ہے، اور یہ عشاء میں پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اور قصار مفصل ہوتی ہے 3 سے 10 یا 20 آیتیں، ٹھیک ہے، یہ قصار مفصل ہوتی ہے، یہ مغرب اور عصر میں پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز میں طویل آیات، پورے پورے پارے قرآن مجید، یہ پڑھنا مسنون اعمال میں سے ہے۔ لہذا اب آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھیں یا 2 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کی آپ کوشش کریں گے تو یہ سب ہو جائے گا، اگر کوشش نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے مصلے ایسے ہے کہ ویران ہو چکے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انا اطعنا اور قل هو اللہ آتی ہے، زیادہ زور لگائیں گے تو اذا زلزلت الارض آ جائے گی، اور زیادہ زور لگائیں گے تو اما پارا آ جائے گا۔ ہم نے تو نمازوں میں پورے قرآن کو زندہ کرنا ہے، پورے قرآن کو زندہ کرنا ہے، ہم نے پورے قرآن کو زندہ کرنا ہے، لہذا اپنی نمازوں کو طویل بنائیے، اور اس کے لیجیے میرے پاس تو ٹائم نہیں، میرے بچے ایسے ویسے، یہ سب انسان کی نیت پہ موقوف ہوتا ہے، کتنی نیت ہوگی اور کیا کیا چیز ہوگی۔ لہذا اس کے لیے ہم نے ایک ٹوٹی پھوٹی سی ترتیب بنائی تھی کہ جو بھی ہے تھوڑا سا ہمارا قرآن سے تعلق بن جائے، ہماری خواتین، ہماری بچیوں کا قرآن سے تعلق بن جائے، اور وہ تعلق بننے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے والے بنے، قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ سمجھنے کے لیے ہماری الگ کوشش ہے اور پڑھنے کے لیے ہماری الگ کوشش ہے، تو یہ اس کوشش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ حضرات نے اس میں وقت لگایا ہے اور آپ حضرات اس میں وقت لگائیں گے، پوری ہمت کے ساتھ وقت لگائیے۔ دیکھیں قرآن مجید مجھے یاد نہیں ہوتا، اس کو یاد ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ جلدی یاد ہو جاتا ہے، اس کو دیر سے یاد ہو جاتا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر اہم ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کا، اگر ہے تو وہ مافوق الفطرت ہے، ٹھیک ہے، ان نیچرل قسم کا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے زیادہ پڑھنا۔ جتنا زیادہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، جتنا کم پڑھیں گے اتنا کم سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ ایک ترتیب اپنے ذہن میں بنائیے، یہ چیز تو آپ کو آپ کی معلمہ بتائیں گی، لیکن ایک ہوتا ہے سبق، ایک ہوتا ہے سبقی، اور ایک ہوتا ہے منزل، ٹھیک ہے، ایک حساب کا سبق ہے، ایک حساب کی سبقی ہے، اور ایک حساب کی منزل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پاس ایک کاغذ بنا لیں، اور اس کاغذ میں جب آپ نے سبق یاد کر لیا، آپ کو پکا ہو گیا، اب آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھ کے یاد کیا، 150 مرتبہ پڑھ کے یاد کیا، چاہے کچھ بھی ہو گیا، آپ نے اس سبق کو کم از کم 12 مرتبہ دہرانا ہے، 12 سے لے کے 25 مرتبہ، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ سبق کو زبانی دہرانا ہے 12 سے 25 مرتبہ، اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر اس نوٹ کو کاٹتے چلے جائیں، کاٹتے چلے جائیں، کاٹتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پچھلے 7 سبق ہیں وہ سب کی کہلاتے ہیں، یا جو آپ کی کلاس میں ترتیب بنتی ہے اس حساب سے سب کی ہوگی، اس کو کم از کم آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے۔ اور جو منزل ہے، یعنی آپ کا ایک ایسا سبق ہے جو 7 منزلوں سے، 7 سبقوں سے پیچھے رہ گیا ہے،
وہ آپ کی منزل ہے، وہ آپ کا پورا سبق ہوگا، وہ آپ نے 3 مرتبہ دہرانی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک ترتیب اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں، اور اسی سے ملتی جلتی ترتیب اپنی اپنی معلمات سے بنوا لیں کہ سبق کتنی مرتبہ دہرانا ہے یاد کرنے کے بعد، سب کی کتنی مرتبہ دہرانا ہے. پھر سنانا الگ ہے، سنانے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو سنانا الگ ہے، سنانے کی ترتیب الگ ہے، لیکن یہ جو دہرانے کی ترتیب ہے یہ اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم سبق کو اتنا دہرایا جائے کہ اس کی پڑھائی آپ کے اوپر ایسی پکی ہو جائے کہ وہ اس طرح ہو. خلیل رحمان سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ صاحبہ روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی. وہ اپنے گھر کا کام سالن بناتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے روانی فرماتے ہیں ایسی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کام میں انٹرپشن ہو جائے. یعنی برتن دھوتے وقت سبق بھول جائیں، اور کھانا پکاتے وقت سبق بھول جائیں، اور بچوں کو نہلاتے وقت سبق بھول جائیں. ضرورت اس زمانے میں غسل خانے تو نہیں ہوتے تھے، باری نہلاتے تھے، تو یا کسی کام کے وقت وہ سبق بھول جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید کو یاد کرنے کا بس ایک طریقہ ہے، وہ ہے کثرت تلاوت. جتنی تلاوت کثرت سے ہوگی اتنا قرآن مجید یاد رہے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اس کو قرآن مجید یاد نہیں ہوتا تھا. اس نے پہلے مدرسہ چھوڑا، ٹھیک ہے، دوسرے مدرسے میں داخل ہو گیا، دوسرا مدرسہ چھوڑا، تیسرے مدرسے میں داخل ہو گیا. پھر اس کے والد صاحب نے اس کو سبق لے کے یاد کرانا شروع کر دیا. والد صاحب سے بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو پھر والدہ نے بھی یاد کرانا شروع کر دیا تھا. جب والدہ بھی ہار گئیں تو وہ کہنے لگے میرے پاس آئے، اور میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ ہمارا بچہ کہتا ہے ہم نے حفظ نہیں کرنا. کہ جی بیٹا وجہ بتاؤ کیوں حفظ نہیں کرتا؟ کہتا جی جب میں حفظ کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، میں پٹائی کھانا نہیں چاہتا. دوسرے بھائیوں کو دیکھتا ہوں وہ پٹائی نہیں کھاتے، اور مجھے پٹائی ہوتی ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. تو کہنے لگے بیٹا ایک وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ماریں گے نہیں. میں گارنٹی لیتا ہوں نہ قاری صاحب آپ کو ماریں گے، نہ آپ کی امی ماریں گی، نہ آپ کے ابو ماریں گے، کوئی بھی آپ کو نہیں مارے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک وعدہ آپ کریں کہ آپ کو ہم جو ترتیب بتائیں گے اس کے مطابق آپ قرآن مجید پڑھو گے. کہا ٹھیک ہے. کہ دیکھو 8 بجے سے لے کے عصر تک جو آپ کا مدرسے کا سبق ہے وہ تو آپ مدرسے میں ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے ایک پارے کو دہرانا ہے. بس دیکھ کے دہراؤ، زبانی دہراؤ، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے. آپ یہ ہم سے وعدہ کریں. بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی میں یہ کروں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. چنانچہ بطور مثال پہلا پارہ ہے اس کا، فجر کے بعد وہ پورا پہلا پارہ دہراتا، ظہر کے بعد پھر دہراتا، عصر کے بعد پھر دہراتا، مغرب کے بعد پھر دہراتا، عشاء کے بعد پھر دہراتا. ایک دن مشکل ہوا پھنسا ہے، دوسرے دن مشکل ہوا پھنسا ہے، تیسرے دن اس کی زبان پہ روانی آ گئی، چوتھے دن ربانی، پانچویں دن روانی، 7 دن ہوئے پہلا پارہ پانی ہو گیا اس کے لیے. پھر دوسرا پارہ کیا، پھر تیسرا پارہ کیا، پھر اس طریقے سے اس نے پہلی نماز میں پہلا پارہ، دوسری نماز میں دوسرا پارہ، تیسری نماز میں تیسرا پارہ، چوتھی نماز میں چوتھا پارہ، پانچویں نماز میں پانچواں پارہ. اس طرح دن کے 5 پارے وہ اپنی منزل، سبق اور ان سب سے الگ کر کے دہراتا تھا. وہ قرآن اس کا ایسا پانی کی طرح ہو گیا کہ کوئی عام حافظ بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا تھا. جی ہم اتنا ٹائم تو دے ہی نہیں سکتے. بالکل دے سکتے ہیں آپ. قرآن مجید کو جتنا آپ وقت دیں گے اتنی آپ کے وقت میں برکت ہوگی. یہ آپ پتھر پر لکھی ہوئی بات ہے، آپ سمجھ لیجئے. کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. بس یہی کچھ ابتدائی کلمات تھے آپ کے سبق کے لیے. میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے کہ آپ نے ترجیحات میں قرآن کو رکھا. اگر اسی درمیان انتقال ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں کہ سوال جواب چھوڑ دو اس کو یہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا، قرآن مجید کا طالب علم تھا یا قرآن مجید کی طالبہ تھی، لہٰذا اب اس کو بقیہ قرآن حفظ کرو. جیسے وہ والناس حفظ کرے گا تو اٹھے گا، قیامت آ چکی ہوگی، جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور وہ سب مصیبتوں تکلیفوں سے نجات پا کے انشاءاللہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا.
تو قرآن مجید سے تعلق بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید آپ کو بری موت سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت آپ کو بہت سے فوائد دیتی ہے، بہت سی چیزیں۔ ہاں البتہ اپنے حقوق واجبہ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کے معاملات میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ سب حقوق واجبہ اور سب حقوق و فرائض کو آپ چھوڑیں اور چھوڑ کر آپ ان چیزوں میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے یعنی ایک زمانہ گزرا ہمارے اکابرین کا کہ انہوں نے کس طرح قرآن مجید سے تعلق بنایا، کس طرح قرآن مجید پہ محنت کی ہے۔ لہذا ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ وہ یہ کوشش ہماری بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔